بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے سبق کے عنوان سے ہم نے ایک تعلیم شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوں گے کچھ اسباق، کچھ سبق ہم نے آپ کو دیے تھے، کچھ اسباق اور کچھ سبق ہم نے آپ کو دیے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا سبق جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ کون سی دعا تھی؟ وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور میں نے اس دعا کی جو بھی برکتیں تھیں، جو بھی اس کے فوائد تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے، اور پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دن بھر میں جب بھی آپ وضو کریں، نماز کے لیے وضو کریں یا جیسے بھی آپ وضو کر رہے ہو قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اور ایک مسلمان کی شان بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، جب بھی وضو آپ کا نہیں ہے آپ فوراً وضو کر کے رہیں، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو جب بھی آپ وضو کریں درمیان میں اس دعا کو پڑھیں۔ تو اگر کوئی دن میں 5 دفعہ 6 دفعہ 8 دفعہ وضو کرتا ہے اور 8 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، اور ایک وضو میں ایک دفعہ نہیں، ایک وضو میں 2-3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک وضو میں، اس دعا کی بڑی برکت ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، آج کے سبق کے عنوان سے جو ہمارے اسباق ہیں، سبق جو دے رہا ہوں، یہ سبق آپ نے صرف سننے نہیں ہیں، یہ سبق آپ نے سننے نہیں ہیں بلکہ اور صرف یاد بھی نہیں کرنے۔ ایک تو نا سن بھی لیے، یاد بھی کر لیے، ایک ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ اور عمل کی صورت کیا ہے کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کے پڑھنے کی جگہ بھی بتا رہا ہوں کہ کس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، یہ کام کس وقت کرنا ہے۔ تو یہ کام کس وقت کرنا ہے، یہ دعا کس وقت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہ کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، کر لیا تو زندگی بھر آپ کے مزے ہی مزے، زندگی بھر آپ کے، زور سے بولیے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ محروم رہے مزوں سے، برکتوں سے، خیروں سے، رحمتوں سے، سلامتیوں سے، عافیتوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، لینے والے لوگ کم ہیں، لینے والے لوگ کم ہیں۔ تو جو اعمال آپ کو دی جا رہے ہیں، جو اسباق دی جا رہے ہیں، یہ اللہ کی برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کے اعمال ہیں۔ اب مثال ہے، ایک جگہ بارش ہو رہی ہو تو بارش تو اللہ کی رحمت بن کے اتر رہی ہے، اب وہ اس رحمت میں کچھ نہاتے ہیں، کچھ نہیں نہاتے۔ یہ دوسری مثال، میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، کوئی انعام دے رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، انعام میں تقسیم کر رہا ہوں، اور میرا انعام دینا سب کے لیے، تقسیم کرنا سب کے لیے، لیکن لینے والے بہت کم ہیں، لینے والے، تو میں تو دینا چاہ رہا ہوں، میری طرف سے تو انعام تقسیم ہو رہے ہیں لیکن لینے والے نہیں ہیں۔ مثال ہے، میں یہاں پہ لے کر بیٹھی ہوں، چاکلیٹ لے کر بیٹھی ہوں کہ آؤ چاکلیٹ لے لو، آؤ چاکلیٹ لے لو، لینے والے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہر گھڑی ہر لمحے اترتی ہیں، اتر رہی ہیں، لیکن وہ رحمتیں اور برکتیں اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے مخلص بندوں کو، اللہ کے مقبول بندوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، دعائیں پڑھنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو ملتی ہیں، ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کو اسباق دی جا رہی ہیں، جو آپ کو سبق کے طور پر دعا سکھائی جا رہی ہے، اور یہ دعا جب بھی آپ پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے زندگی بھر، تو یہ دعا آپ کو اللہ کی رحمتیں کھینچنے کا سبب بن جائے گی یہ دعا، اور آپ اللہ کی جو رحمتیں ہر وقت اتر رہی ہیں وہ آپ بھی اپنی طرف کر لیں گے، وہ آپ اپنی طرف کر لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ کی رحمتوں کا رخ اپنی طرف کرنے کا یہ بہترین ذریعہ دعائیں سب سے بڑا ذریعہ دعائیں۔ احادیث سے بھی معلوم چلتا ہے۔ کیسے بیٹھے گا آپ؟ ابھی بھی آپ صحیح نہیں بیٹھے۔ احادیث سے بھی معلوم چلتا ہے، اور بزرگان دین کے ارشادات سے بھی معلوم چلتا ہے، علماء دین کے ارشادات سے، کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اپنی طرف کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ۔ مثال ہے بھائی، آپ کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، باہر ٹینکر آیا ہوا ہے، ٹینکر کا پائپ 3-4 پائپ نکلے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوسی نے اس ٹینکر کا ایک پائپ اپنے گھر میں جا کر اپنے ٹینک میں ڈال دیا، تو ٹینکر کا پانی کہاں جائے گا؟ آپ کے گھر میں آئے گا؟ آپ کے گھر میں ٹینک میں آئے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ پڑوسی کے گھر میں جائے گا۔ ٹینکر والے نے آپ کو منع نہیں کیا، ٹینکر والے نے کیا کہ ایک پائپ اٹھا کر اپنے کنویں میں، ٹینک میں بھی آپ لگا سکتے ہیں،
جب تک آپ اپنے ٹینک میں ٹینکر جو باہر آیا ہوا ہے اس کا پائپ آپ اپنے ٹینک میں نہیں لگائیں گے آپ کا ٹینک بھر جائے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جب آپ نے اس ٹینکر کا باہر جو ٹینکر آیا بڑا اس ٹینکر کا پائپ آپ اٹھا کر لائے اور آپ نے اپنے گھر کے ٹینک میں رکھ دیا اور اس نے وہاں سے وال کھول دیا, اب ٹینک میں پانی آنا شروع ہو گیا, تیزی سے آئے گا ہلکا ہلکا آئے گا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف کیا کیا جو آپ کے ٹینک میں پانی آ گیا؟ زور سے بولیے, سارے بولیے کیا کیا بھائی, مطلب احتشام کیا کیا آپ نے؟ ہاں بھائی بولو, زور سے بولے. آپ نے صرف یہ کام کیا کہ آپ باہر گئے, ٹینکر کا پائپ آپ نے لیا, ان کی طرف سے بھی اجازت تھی کہ سب کو اجازت ہے, سب کی بھی اجازت ہے. آپ نے اس پائپ کو اٹھایا, اپنے گھر کا دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے گھر کے اندر ٹینک کا ڈھکنا کھولا, اس ٹینک میں وہ پائپ لگا دیا اور ٹینکر والے انکل نے وال کھول دیا. اب پانی آپ کے گھر میں آنا, آپ کا ٹینک تھوڑی دیر میں بھر جائے گا. آپ کے گھر کا جو ٹینک ہے وہ پانی کا ٹینک تھوڑی دیر میں, زور سے بولی, بھر جائے گا. لیکن کچھ کیا آپ نے, ایسے ہو گیا سب. اگر آپ ایسے کھڑے دیکھتے رہتے کہ پڑوسی کے گھر میں تو پانی جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر کا ٹینک تو بھر رہا ہے, میرے گھر کا ٹینک کیوں نہیں بھر رہا؟ اس طرح دیکھنے سے آپ کے گھر کا ٹینک بھر جاتا. زور سے بولیے, زور سے بولیے, میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اس طرح دیکھنے سے موسیٰ آپ کے گھر کا ٹینک بھر جاتا کہ پڑوسی کے گھر کے ٹینک میں پانی جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے پائپ لگائے ہوئے, اور آپ کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں, دماغ لڑا رہے ہیں کہ میرے گھر کے ٹینک میں کیوں نہیں پانی آ رہا. اس طرح کبھی آپ کے گھر میں ٹینک کے پانی نہیں آئے گا, اور کبھی بھی آپ کے گھر کا ٹینک نہیں بھرے گا. آپ نے تھوڑی سی ہلجل کری, آپ نے تھوڑی سی ہلجل کری, دروازہ کھولا, انکل سے اجازت لی, ٹینک کا پائپ لیا, اپنے گھر کے ٹینک کا ڈھکنا کھولا, اس میں رکھا, انکل نے وال کھولا, پانی آ گیا. پانی تو کچھ کرنا پڑا یا ایسے ہو گیا؟ تھوڑا سا آپ نے کیا اور وہ پانی کا رخ جو ادھر جا رہا تھا وہ ادھر بھی آ گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں, جو تلاوتیں کر رہے ہیں, جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کو مل رہی ہیں جیسے پڑوسی کو مل رہی تھی. آپ نے بھی ان دعاؤں کو شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس بھی اللہ کی رحمتیں آنا. جیسے پڑوسی کے گھر میں پانی جا رہا تھا, آپ نے ٹینک کا پائپ اپنے گھر کے ٹینک میں رکھا, آپ کے یہاں بھی پانی آنا شروع ہو گیا. اسی طرح اللہ کی رحمتیں ان لوگوں پر ہر وقت اتر رہی ہیں جو نیک ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, جو دعائیں پڑھتے ہیں, جو تلاوتیں کرتے ہیں, جو ذکر اذکار کرتے ہیں. آپ بھی یہ کام شروع کر دیں گے تو آپ کی طرف بھی اللہ کی رحمتیں آنا شروع. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ٹینک کی مثال سے میں نے آپ کو اس نے دی, آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کی رحمتیں تو آ رہی ہیں, پڑوسی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو یہ جو ہم سبق دے رہے ہیں, یہ جو سبق ہے, یہ سبق آپ اللہ کی رحمتیں اپنی طرف کر لیں گے. پانی کا ٹینک کا پائپ اپنی طرف کر لیں گے, ٹینکر کا پائپ اپنی طرف کر لیں گے, تو ٹینکر کا پانی آپ کے گھر میں بھی آ جائے گا. اللہ کی رحمتوں کے رخ اپنی طرف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعائیں. بولو سارے بولو, اللہ کی رحمتوں کا رخ اپنی طرف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں, رحمتیں, عافیتیں, سلامتیاں, خوشیاں, ترقیاں, کامیابیاں یہ اتر رہی ہیں. ان ساری خوشیوں کو, کامیابیوں کو, اور ترقیوں کو, سلامتیوں کو, خیروں کو اپنی طرف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ نماز, تلاوت, ذکر, اذکار, دعائیں, توبہ, استغفار, یہ سارا ذریعہ ہے. جیسے ٹینک کا پانی جا رہا ہے, ابھی تک آپ کے گھر میں اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ نے اس کا پائپ اپنی طرف نہیں کیا. جب آپ نے پائپ اپنے گھر کے ٹینک میں رکھ دیا تو اب آپ کی طرف بھی آنا شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, آپ کو اپنی طرف کرنے کی دیر ہے. جیسے آپ اپنی طرف کریں گے, اور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ دعائیں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں, یہ دعائیں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. اب میری بات سمجھ گئے کہ یہ دعائیں کوئی معمولی چیز ہے؟ بتاؤ, یہ دعائیں معمولی چیز ہے؟ اس لیے آج سے ہر بچہ عادت ڈالے کہ جو دعا آپ کو, جو سبق دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو پہلے ایک سبق ہم نے وضو کے درمیان کی دعا کا دیا تھا, یاد ہے سب کو؟ پڑھ رہے ہیں سارے بچے؟ نہیں پڑھ رہے تو آج سے شروع کر دو. اگر کوئی بچہ وضو میں بھول رہا ہے تو ابھی دوبارہ شروع کر دے. اللہ کی رحمت آپ کی طرف آ جائیں گی. اللہ کی رحمت اگر آپ کی طرف آ گئی نا تو آپ جلدی حافظ بنیں گے, آپ دنیا میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے, آپ ترقیاں کریں گے, آپ کامیابیاں حاصل کریں گے, آپ پریشانیوں میں نہیں جائیں گے, آپ کے پاس شیطانی حملہ نہیں ہوگا, آپ بیماریوں سے, مصیبتوں سے, آفتوں سے محفوظ ہوئیں گے. چلتے ہوئے سائیکل ایک بچہ چلا رہا ہے اور کسی گاڑی والے نے اللہ نہ کرے اس کو آ کے مار دیا, یہ وہ بچہ ہے جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے. آپ دعائیں پڑھ کے نکلیں گے, آپ پر ایسی مصیبت کیونکہ آپ اللہ کی رحمتوں میں, برکتوں میں, سلامتیوں میں, حفاظت میں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟
جو میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں آپ میری بات کو معمولی نہ سمجھیں. اب نہیں کرنا. جو میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو مثال دی نا, ایک بچہ بیچارہ سائیکل پہ جا رہا ہے خاموشی سے, اس کو ایک گاڑی والے نے اللہ نہ کرے آ کے مار دیا. اللہ حفاظت فرمائے سب کی, آمین بولو. اور وہ بچہ بیچارہ اللہ کی رحمت سے باہر تھا, اللہ کی حفاظت سے باہر تھا, اللہ کی فضل سے باہر تھا. کیوں؟ اس نے گھر سے نکلنے کی دعا نہیں پڑھی تھی. اور میں نے تو آپ کو گھر سے نکلنے کی دعا سکھا دی ہے. اللہ کی رحمتوں اور حفاظتوں میں آنے کا طریقہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں, نہیں سکھا چکا ہوں؟ کیا دعا ہے بتائیں ذرا, جو میں نے دوسرا سبق دیا تھا. میں تم نہیں پڑھتے نا, اس لیے تم خاموش بیٹھے ہو, سنتے نہیں ہو تعلیم, پڑھتے بھی نہیں ہو. کیا دعا تھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی؟ علی جی العظیم تو نہیں میں نے بولا تھا. اور اس کے بعد کیا ایک اور دعا بھی تھی, 2 دعائیں دی تھی نا میں نے. دوسری کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یاد بھی کرائی تھی اس دن. اور یہ دعا کس کی تھی؟ ہاں نہیں, یہ دعا کس نے سکھائی تھی اپنے بچوں کو؟ قرآن کریم میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا, یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے 11 بیٹوں کو ایک جگہ بھیج رہے تھے تو ان کو فکر ہو ان کی حفاظت کیسے ہوگی, تو انہوں نے بیٹے سے کیا کہا؟ یہ دعا پڑھ کے بیٹوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا. انہوں نے یہ دعا پڑھ کے اللہ بیٹوں کو, ان کے بچے جا رہے تھے بہت دور, مصر سے کنعان فلسطین کی طرف جا رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے کہاں جا رہے تھے؟ مصر سے فلسطین. لمبا سفر تھا. اب اس سفر میں بچے تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ ان کی حفاظت کیسے ہوگی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس دعا کے ذریعے ان کو اللہ کی حفاظت میں دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بولا فاللہ خیر حافظا وہو, تم اللہ کی حفاظت میں ہو, تم اللہ کی. ابراہیم تم اللہ کی حفاظت میں ہو, فاللہ خیر حافظ. تو اس لیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو پہلی دعا کون سی پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور دوسری دعا کیا پڑھیں گے؟ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. آج تیسری دعا ہے گھر سے نکلنے کی. یہ ایسی دعا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو صبح پڑھے 3 دفعہ تو شام تک اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی چیز بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی. شام میں پڑھے تو شام سے لے کر صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان. اور یہ دعا ایسی صرف صبح پڑھنے کی نہیں ہے. میری عادت یہ ہے کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میں پڑھتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یاد ہے؟ پڑھیں. شاباش, ماشاءاللہ, یاد پڑھو. تین دفعہ پڑھنی ہے. کتنے دفعہ پڑھنی ہے؟ جب بھی آپ گھر سے نکلیں, جب بھی آپ گھر سے نکلیں, مدرسے سے نکلیں, مسجد سے نکلیں, کہیں سے بھی نکلیں, آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح 3 دفعہ پڑھے تو شام تک کچھ نہیں ہوگا, شام میں 3 دفعہ پڑھے. اب صبح آپ گھر سے نکل رہے ہیں, یہ دعا پڑھ کے نکلیں, کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. اور بتاؤ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کے قریب کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی, کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی, کوئی نقصان بھی نہیں آئے گا, کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی, کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی, کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, چور ڈاکو آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے. چور ڈاکو جیسے آج کل چوریاں ہوتی ہیں نا, کتنے بھی سارے لوگ ہیں کہ ان کے موبائل چوری ہو جاتے ہیں, کسی کی موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں, کسی کی موبائل چھین لیتے ہیں. یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بچائیں گے. کتنی بڑی دعا ہے, معمولی دعا ہے بھائی دانیال. ہاں تو وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھیں میری طرف. اتنی زبردست دعا ہے. اس دعا کی برکت سے آپ لوگ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کے شرور و فتن سے, ہر طرح کے نقصانات سے, تکالیف سے, پریشانیوں سے, دشمنوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے, چور ڈاکوؤں سے. آج کل ایک چیز اور بھی چل رہی ہے نا, بچے اغوا, لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں. اس دعا کے پڑھنے والے کو کوئی اغوا نہیں کر سکتا. اس دعا کو پڑھنے والے کوئی اغوا نہیں, کیونکہ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کیسا ہے؟ وہ ہمیشہ سچا ہے, پکا ہے. تو جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے تو تیسری دعا کون سی ہو گئی آپ کی؟ سنائیں بسم اللہ. 3 دفعہ پڑھنی ہے, 3 دفعہ اس دعا کو پڑھنا ہے. جب بھی آپ گھر سے نکلیں, مدرسے سے نکلیں, صبح مدرسے سے نکلیں, گھر سے, جب بھی آپ
آپ کو گھر سے ابھی آپ کسی کام سے گئے دوائی لوٹی لینے کے لیے، پھر آ گئے اس وقت ہی پڑھے، پھر امی نے کہا جاؤ دودھ لے کر آ جاؤ، پھر دعا پڑھ کے جاؤ، پھر آ گئے، پھر امی نے کسی اور کام سے بھیجا، پھر گئے. ہر جب بھی آپ گھر سے نکلیں گے، کہیں سے نکلیں گے، آپ نے صرف اپنے گھر سے نہیں، خالہ کے گھر سے، تایا کے گھر سے، چاچا کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، نانا کے گھر سے، دادا کے گھر سے، جس کے بھی گھر سے آپ باہر نکلیں، بس آپ اپنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت. اب میں دوبارہ سے آپ کو آج کا سبق دہرا رہا ہوں. آخری جو دعائیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. سارے بچے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ پکا عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ بالکل بھولنا نہیں ہے آپ نے، ہمیشہ کی عادت. بلکہ آپ ایک کام اور کیا کریں، اپنے بھائیوں کو بھی پڑھایا کریں. مثال ہے آپ سب گھر والے کہیں جا رہے ہیں تو سب گھر والوں سے کہیں امی دعا پڑھ لیں، بھائی دعا پڑھ لیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. سب کو پڑھائیں، سب کو پڑھ. وین میں آپ بیٹھیں یہ دعا سب سے پڑھواؤ. ایک بچہ پڑھے گا سب کو یاد آ جائے گی، ایک بچہ پڑھے گا سب کو یاد آ جائے گی. وین میں پڑھواؤ، بچوں کو پڑھواؤ، اپنے دوستوں کو پڑھواؤ، بہن بھائیوں کو پڑھواؤ. جب بھی آپ گھر سے نکلیں اس دعا کو خود بھی پڑھیں، سارے گھر والے. مثال ہے آپ سارے گھر والے گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں، سب ایک ساتھ جاتے ہیں نا گاڑی میں بیٹھ کے،